بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ قافیے کا سبق ہمارا یہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے التانیث بالتاء شرط العالمیہ والمعنوی کذالک وشرط تحتم تاثیر زیادہ علی الثلاثہ او تحرک الاوسط او الجمع فہند یجوز صرف وزین وسکر وما وجور ممتنع فإن سمی بمذکر فشرط زیادہ علی الثلاثہ فقدم منصرف واکرم ممتنع۔ جی پہلے ہم صرف اتنا پڑھتے ہیں التانیث بالتاء شرط العالمیہ، یہاں تک ایک جملہ ہے، یہاں تک پڑھتے ہیں۔ التانیث بالتاء منصر کا ایک سبب ہے تانیث۔ کیا سبب ہے؟ تانیث کی آگے دو قسمیں، ایک تانیث ہوتی ہے لفظی، ایک ہوتی ہے تانیث معنوی۔ تانیث لفظی کی آگے تین صورتیں، ایک تا کے ساتھ، ایک الف مکسورہ کے ساتھ، ایک الف ممدودہ کے ساتھ۔ ہم پڑھنے لگے وہ تانیث جو تا کے ذریعے ہو۔ میں نے شاید ایک دن بتایا تھا جتنے اسباب منع صرف ہیں سارے کے سارے اسم کے وصف ہیں، سارے کے سارے تانیث ہونا، لیکن کس کے ذریعے ہونا؟ تا کے ذریعے۔ وہ اسم جو تا کے ذریعے مونس ہے، اس تا سے مراد وہ ہوتی ہے جو کلمہ کے آخر میں آتی ہے، ماں قبل مفتوح ہوتا ہے، تا حالت وقم میں ہا ہو جاتا ہے۔ جی میں نے کہہ دیا جی، چاہے وہ جو لفظ ہے جس کے آخر میں یہ تا ہے وہ چاہے مذکر کے لیے ہے چاہے مؤنث کے لیے، طلحہ کے آخر میں یہ تا ہے، فاطمہ، عائشہ، حفصہ، جویریہ، ان سب کے آخر میں یہ تا ہے، داربۃ کے آخر میں بھی تا، سامعۃ کے آخر میں بھی تا، فاتحۃ کے آخر میں بھی، ناصرۃ کے آخر میں بھی تا۔ لیکن بھائی جان تا تانیث کے ذریعے جو مؤنث ہوا، اس اسم کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط علم ہے۔ جی پیر جی ہمیں دو مثالیں چاہیے، ایک وہ چاہیے جو تانیث بالتاء ہو علم ہو، ایک وہ چاہیے تانیث بالتاء ہو علم نہ ہو، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے ایک تانیث بالتاء وہ ہے جہاں شرط ہے، ایک وہ ہے جہاں شرط نہیں۔ فاطمہ یہ تانیث بالتاء ہے، طلحہ تانیث بالتاء ہے، عائشہ تانیث بالتاء، حفصہ تانیث بالتاء۔ جی یہ چار میں نے لکھ دی، میں نے یہ کہا تھا چار لفظ لکھ دیے جو تانیث بالتاء ہیں اور شرط بھی پائی جا رہی علم ہے، لہذا یہ چاروں لفظ غیر منصرف ہے۔ آپ سن نہیں رہے؟ اب میں لفظ لکھتا ہوں ضاربۃ، کیا؟ سامعۃ، فاتحۃ۔ آپ سن نہیں رہے؟ تانیث بالتاء ہے لیکن شرط نہیں پائی جا رہی، کیا؟ علم۔ جب ہم گردان کرتے تو وہ تو نہیں نام، ہاں یوں کہہ لو اگر کسی بچی کا آپ نے نام رکھ دیا ضاربہ، جب اس بچی کا نام ہوگا تو یہ غیر منصرف ہوگا، لیکن گردان پڑھتے ہوئے پھر بھی ضاربہ منصرف، کیونکہ گردان میں اس کا نام نہیں ہے۔ آپ نے سنا نہیں؟ یہاں تک الحمدللہ میں نے پڑھا دیا، ترجمہ یہاں تک فٹ کرنے لگا ہوں۔ تانیث بالتاء یا کہ ایسی تانیث جو تا کے ذریعے حاصل ہونے والی کی ہے، اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط علمیت ہے۔ آگے جا رہا ہوں۔ والمعنوی کذالک، کیا بھائی سن رہے ہیں؟ ایک تانیث وہ ہوتی ہے کہ جس میں لفظی علامت نہ ہو، اسے تانیث معنوی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے بھی علم شرط۔ اس جملے میں یہ بیان، میں نے پہلے تانیث معنوی کہا کس کو کہتے ہیں؟ جس میں لفظی علامت نہ ہو۔ کیسے پتہ چلے گا یہ مؤنث ہے؟ نمبر ایک، اس کی تصغیر بناؤ، اگر تا آ جائے جیسے ارض سے اریدہ، یہ طریقہ ہے اسے مؤنث پہچاننے کا۔ ایک ہے اس کی طرف ضمیر مؤنث کی لوٹے، ایک ہے کہ اس کی طرف اشارہ واحد مؤنث کا ہو، ان چیزوں سے پتہ، یا صفت اس کی مؤنث آئی ہو، پتہ چل جائے گا یہ لفظ کیا ہے؟ مؤنث، مؤنث معنوی، جب لفظی علامت نہ ہو۔ اس جملے میں یہ بیان ہے کہ مؤنث معنوی کے غیر کا سبب بننے کی شرط کیا ہے؟ تو میں نے بتایا کیا ہے؟ علم۔ یہاں انہوں نے اشارہ کر دیا، میں ترجمہ کر لگا ہوں۔ مؤنث معنوی مؤنث بالتاء کی طرح ہے، کس چیز میں؟ جیسے وہاں علم شرط ہے یہاں علم شرط ہے۔ میں نے یہاں تک پڑھا دیا، مؤنث معنوی تانیث بالتاء کی طرح ہے، کس چیز میں؟ علم کے شرط ہونے میں۔ آگے جا رہا ہوں۔ شرط تعتمی تاثیری زیادہ علی الثلاثہ اور اب الجمع، یہاں تک پڑھنے لگا ہوں بھائی جان۔ اس کے اندر یہ بیان ہے کہ چلے علم شرط ادھر بھی تھا غیر کا سبب بننے کی، مؤنث معنوی میں بھی علم شرط ہے، یہ بتائیں دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں ادھر بھی علم شرط ادھر بھی، جی فرق اتنا ہے، تانیث بالتاء میں علم شرط ہے غیر منصرف کا سبب بننے کی وجوبی، تانیث معنوی میں علم شرط ہے جوازی، یہ فرق ہے جی۔
میں نے کہہ دیا. آگے سوال ہے ایک کہ تنیس مانوی کے غیر کا سبب بننے کی وجوبی شرط کیا ہے؟ یہاں علم شرط ہے اس کے غیر منکر سبب بننے کی وجوبی, یہاں علم شرط ہے اس کے غیر منکر سبب بننے کی جوازی. تو تنیس مانوی کے غیر منکر سبب بننے کی وجوبی شرط کیا جی؟ اس جملے میں اس کا بیان ہے, وہ ہے 3 میں سے 1. نمبر 1 زیادتی علی ثلاثہ یا ترک العوض یا اجماع. یہ میں نے ویسے او کہہ دیا, او کا مطلب ہے یا, اس کا مطلب 3 میں سے 1. 3 چیزیں ہیں, زیادتی علی ثلاثہ, آگے او نہ پڑھے, ترک العوض, اجماع. ان 3 میں سے کوئی ایک تنیس مانوی میں پائی گئی تو یہ وہ شرط ہے جو وجوبی ہے. لیکن میں ایک جملہ کہتا ہوتا ہوں بھائی جان, شرطیں بعد میں دیکھتے ہیں, پہلے سبب. کیا کہا جی؟ میں نے آپ کو تنیس مانوی کے غیر منکر سبب بننے کی وجوبی شرط بتا دی, وہ کیا 3 میں سے 1, زیادتی علی ثلاثہ, تحرک العوض, اجماع. ان 3 میں سے کوئی ایک پائی گئی تو سمجھ لینا وجوبی شرط پائی. لیکن پھر کہہ رہا ہوں سبب پہلے, یہ نہ ہو کہ سبب 1 ہو اور وجوبی شرط دیکھتے رہو. پہلے سبب 2 پھر وجوبی شرط. جی میں نے پڑھا دیا. ہاں یہ الگ بات ہے, کبھی کبھی جو 2 سبب ہوں گے ان میں سے ایک خود شرطی ہوگا. جیسے تنیس بتا ہے, اس میں طلحہ 2 سبب کون سے؟ تنیس اور علم, اور علم شرط بھی ہے. آپ نے سنا نہیں جی؟ مثالیں بعد میں دیتے ہیں, پہلے ہم پڑھتے ہیں جو میں نے زبانی پڑھایا ہے. یہ ہیز میر کا مرجع تنیس مانوی ہے. ترجمہ کرنے لگا ہوں. تنیس مانوی کی تسیر کے وجوب کی شرط. سنیں دوبارہ, اس کا بھی ہم ترجمہ کریں گے. تنیس مانوی کے اثر کرنے کی وجوب کی شرط 3 حرف پر زیادہ ہونا ہے, یا ترک العوض تو ہونا ہے, یا اجماع ہے. 3 میں سے 1. آگے جا رہا ہوں. فَإِنْ يَجُوزُ صَرْفُ وَزَيْنَ وَسَاقَرْ وَمَا وَجُوبُ منہ مطابق یہاں تک پڑھانے لگا ہوں بھائی جان, یہاں سے یہاں تک. اب ہمارے پاس 2 لفظ ایسے ہم دکھائیں گے آپ کو جو مونس مانوی ہیں. کیا ہے؟ ایک مونس مانوی وہ ہوگا کہ جس میں 2 سبب ہوں گے لیکن وجوبی شرط نہیں ہوگی, اور ایک لفظ وہ ہوگا کہ جس میں وجوبی شرط ہوگی. جی سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں وہ جو مونس مانوی ہے اور 2 سبب بھی ہیں, وجوبی شرط نہیں ہے. ہندون, یہ عورت کا نام ہے جی. کیا ثابت ہوا مونس مانوی ہے. چلے یہ تو ہو گیا. اچھا یہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں, جوازی شرط بھی ہے. اچھا 2 علم بھی ہیں, 2 سبب بھی ہیں, ایک تنیس ہے ایک علم. اچھا جوازی شرط دیکھی تو علمیت ہے. اب جب ہم وجوبی کی طرف آئے تو نہ یہ زیادتی علی ثلاثہ, نہ تحرک العوض, نہ اجماع. پتہ چلا وجوبی شرط نہیں ہے, لہذا آپ اس کو منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں, غیر منصرف. جب یہ دیکھیں گے 2 سبب ہیں, علم اور تنیس, اور جوازی شرط بھی ہے. علم ہے, تنیس ہے, 2 سبب ہو گئے, پھر جوازی شرط بھی ہے علم, تو اس کو غیر منصرف پڑھیں گے. جب ہم نے دیکھا وجوبی شرط کوئی نہیں تو پھر منصرف پڑھیں گے. بھائی جان میں نے وہ مثال دے دی جو مونس مانوی ہے اور اس میں وجوبی شرط نہیں, 2 سبب ہیں. 2 سبب کہ نہیں تھے. ہندن علم ہے, ہندن تنیس ہے, 2 سبب تو ہو گئے. وجوبی شرط کس کی؟ تنیس مانوی. جی اب مثال ہے زینب. کیا 2 سبب پڑھتے پہلے, علم اور تنیس. ساقر علم اور تنیس, ماہ علم اور تنیس, جور علم اور, یہ 4 لفظ ہیں. چلے 2 سبب تو ہو گئے. وجوبی شرط بھی ہے, علم 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 وجوبی شرط ہے. جب ہم نے وجوبی کیا, جوازی شرط ہے, جوازی علم علم, 2 سبب بھی ہیں, علم تنیس علم تنیس علم تنیس علم تنیس. وجوبی شرط دیکھی تو اس میں پائی گئی کون سی؟ زیادتی علی ثلاثہ. اس میں دیکھی تو پائی گئی متحرک العوض, یہاں دیکھی تو اجماع, یہاں دیکھی تو اجماع. ان 4 میں وجوبی شرط ہے. یہ 4 مونس مانوی ہیں, 4 میں 2 سبب ہے, 4 میں جوازی شرط ہے, 4 میں وجوبی شرط, لیکن 4 میں 2 سبب ایک ہے. علم تنیس, جوازی شرط بھی ہے علم علم, لیکن وجوبی شرط 4 میں مختلف. زیادتی علی ثلاثہ, اجماع. جی میں یہاں سے یہاں تک ترجمہ کر رہا ہوں. پس ہندون
اس کو منصرف پڑھنا جائز، اس کا منصرف ہونا جائز، کیوں؟ وجوبی شرط نہیں ہے۔ زینب سقر ماجور ممتنع صرفوہا، ان سب کا منصرف ہونا کیا مطلب؟ سارے غیر منصرف، کیوں؟ ان ساروں میں وجوبی شرط ہے۔ جی آگے جا رہا ہوں۔ فَإِن سُمِّيَ بِمُذَكَّرٍ فَشَرْطُ زِيَادَةٍ عَلَى الثَّلَاثَةِ فَقَدَمٌ مُنصَرِفٌ وَأَقْرَبُ مُمْتَنِعٌ۔ یہاں سے یہاں تک پڑھانے لگا ہوں جی۔ یہ نواں قاعدہ ہے، تنیث مانوی کسی مذکر کا نام رکھا، لفظ مونس مانوی نام کسی مذکر کا، لفظ مونس مانوی نام کسی بھائی اب شرط بدل جائے گی، پھر کہہ رہا ہوں نام رکھا مونس مانوی کسی مذکر کا، اب غیر منصرف کا سبب بننے کی جو شرط ہے وہ بدل جائے گی۔ اچھا جی کیا ہوگی؟ کہتے ہیں جی اب شرط ہے زیادتی علی الثلاثہ، میں پھر کہہ رہا ہوں لفظ ہے مونس مانوی نام رکھا مذکر، اب شرطیں پیچھے والی نہیں، جو پڑھی وہ ختم، اب شرط آگے وہ کیا ہے؟ زیادتی علی الثلاثہ، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں شرط بعد میں پہلے سے۔ اچھا جی مثالیں ہمیں دو چاہیے، اور دونوں اس طرح کی مثالیں چاہیے کہ مذکر کا آپ مونس مانوی نام رکھو۔ ایک لفظ ہے جی قدم، یہ جس کا معنی پاؤں ہے، یہ مونس مانوی ہے۔ مونس مانوی کو 60 کے قریب لفاظ قافیے کے آخر میں لکھے ہوئے ہیں، یہ مونس مانوی ہے لفظ قدم۔ کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ یہ آپ نے کسی بندے کا نام رکھا قدم، چلے جی زید تھا، ذات زید جو ہے، ذات زید، اس کا نام رکھ دیا قدم، مذکر کا نام ہو گیا، مذکر کا بولو کیا ہو گیا؟ بول۔ اچھا دو سبب ہیں علم اور تنیث، کیونکہ لفظ تو مونس ہے، کیا کہا؟ اور ذات زید کا نام ہو گیا، علم ہو گیا، دو سبب ہو گئے۔ لیکن جب تنیث مانوی مذکر کا نام رکھو تو جو شرط ہم نے پڑھی تھی وہ پتہ کیا تھی؟ کیا تھی؟ قادہ میں شرط نہیں۔ اگلا سننا، اگر یہی لفظ عورت کا نام ہو، عورت کا نام، اگر یہی لفظ توجہ ہے مذکر کا نہیں عورت کا، دو سبب ہو گئے علم اور تنیث، اور شرط بھی پائی جائے گی متحرک الاو، پھر غیر منصرف پڑھنا واجب۔ آگے جی لفظ اقرب، میں نے بتا دیا جو بتانا تھا، اقرب مونس مانوی ہے، اگر یہ کسی بندے کا نام رکھو، کس کا نام رکھو؟ اچھا پہلے سن، قدم جب تک نام نہیں ہے منصرف ہے، اقرب جب تک نام نہیں منصرف ہے، اگر یہ عورت کا نام ہے تو غیر منصرف کیونکہ وجوبی شرط ہے، اگر بندے کا نام ہے تو پھر منصرف کیونکہ پھر شرط ہی زیادتی علیہ السلام وہ سے نہیں پائی جا رہی۔ پتہ نہیں سنا ہے کہ نہیں سنیا؟ اقرب کسی بندے کا نام رکھا، کیا کہا؟ دو سبب ہو گئے علم اور لفظ مونس ہے نا، دو سبب ہو گئے۔ ہم نے شرط دیکھی جب مونس مانوی مذکر کا نام رکھو تو شرط ہی زیادتی علیہ السلام وہ پائی گئی، یاد ہو یہی؟ یہاں سے میں نے ایک بات بتائی تھی آپ کو کہ مونس مانوی مذکر کا نام رکھو شرط پائی جائے تو غیر منصرف ہوگا، تو وہ جب وہ غیر منصرف ہوگا جب بندے کا نام رکھے، جب عورت کا رکھے بدرجہ اولا، یہ جب عورت کا نام ہوگا تو غیر منصرف ہوگا بدرجہ، یہ والا بدرجہ اولا، اور شرط کون تھی؟ زیادتی علی الثلاثہ، تو سنیا ہی نہیں، اگرچہ شرط یہاں بھی زیادتی علی الثلاثہ، جب عورت کا نام ہو تو پھر بھی زیادتی علی الثلاثہ، پتہ نہیں سنیا کہ نہیں سنیا؟ پائی سمجھ آئی؟ تو میں نے الحمدللہ یہاں تک سبق پڑھا دیا، فٹ کرنے لگا ہوں۔ پس اگر تنیث مانوی، اگر ویسے ذہنی زیادہ میں لکھا ہوا ہے، یہ جار مجرور متعلق ہے، وہاں لکھا ہوا ہے، اگر تنیث مانوی کے ساتھ کسی مذکر کا نام رکھا جائے تو اس مونس مانوی کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط زیادتی علی الثلاثہ ہے۔ پس قدم کیا ہے؟ لفظ قدم اپنی طرف سے نکالو جب مذکر کا نام رکھا جائے، وہ نکالو لفظ قدم جب کسی منصرف ہے کیونکہ شرط نہیں پائے گی، اقرب جب کسی مذکر کا نام رکھا جائے، اس کا منصرف ہونا ممتنع یعنی غیر منصرف ہے کیونکہ شرط پائی گئی۔ الحمدللہ۔